السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا یہ ذکر ہماری زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں شامل ہے، اور انشاءاللہ ایک اللہ کا ذکر بھی ہے، اور ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو اس ذکر کو کہتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ ذکر دل سے کر رہے ہیں، یہ زبانی کلام ہے، اور پھر انشاءاللہ کا لفظ یا انشاءاللہ کا ذکر جو ہے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی کام کو ٹالنا چاہتا ہے اور نہیں کرنا چاہتا، اور اس کو اس بات کی نالج بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس کو اس طرح سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کام میں انشاءاللہ کہنا درست نہیں ہے، تو عموماً ہماری زندگیوں میں یہی طور طریقہ پایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایسے شامل ہے کہ بس جیسے ایک کہہ دیا اور اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں، جب وہ کام کاہلی اور سستی سے کرتے ہیں تو پھر جب وہ ہوتا نہیں ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے تو کہا تھا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کے حال سے یہ واقف ہے۔ تو پھر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ ذکر کر رہے ہیں انشاءاللہ تو یہ دل سے کر رہے ہیں یا پھر زبانی کلامی ہے۔ تو انشاءاللہ کب اور کن کاموں میں کہنا چاہیے؟ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الکہف کی آیت ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں پوچھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن ہوا کیا کہ اس کے بعد 15 دن تک جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کہنے کا یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کیا کہا؟ اور کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل ضرور کر دوں گا، کیا کہا کریں؟ مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ ان یشاء اللہ۔ تو آیت میں وقت سے مراد مستقبل ہے، یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو۔ یہ نبی کے وسلم کو تعلیم دی جا رہی ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر پوری امت کے لیے ہی یہ تعلیم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ جس بات کا وہ عزم کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملتی ہے یا نہیں، یعنی اس میں اللہ کی مرضی ہے بھی یا نہیں کہ یہ کام وہ بندہ کرے گا۔ اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت یاد آ جائے انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ نیکی اور خیر کے کاموں میں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کہ یہاں آپ کو 2 طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا، ایک انشاءاللہ ملا ہوا لکھا ہوا ہے، ان اور شاہ، اور پھر ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اگر ہے، شاہ الگ ہے اور ماں الگ ہے، تو یہ 3 حروف ہیں الگ الگ، تو ان کو الگ ہی لکھنا چاہیے، کیونکہ انشاءاللہ الگ الگ لکھا جائے تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے اگر چاہے اللہ، اور ملا کر لکھنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو نیکی اور خیر کے کاموں میں انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ کی کچھ برکتیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ کہنے میں عقیدے کی اصلاح ہے، یعنی کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے میں عمل کی اصلاح ہے، کیونکہ جب اللہ کی مرضی شامل ہو جائے گی تو وہ کام صحیح طریقے سے ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کہنے والا یہ اقرار کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں، اور بندہ اپنے مالک کی مرضی کے تابع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں،
میری مرضی کچھ نہیں، جو کچھ ہے صرف میرا مالک اللہ ہے، اسی کا ہی ہے۔ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ انشاءاللہ کہنے والا توحید کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے۔ انشاءاللہ کہنے میں خود پسندی کی کاٹ ہے، یعنی انشاءاللہ کہنے میں غرور اور تکبر کی بھی کاٹ ہے۔ انسان غرور نہیں کرتا کہ میرے کہنے سے یہ ہو گیا۔ انشاءاللہ کہنے والا اپنی مرضی کو اللہ پاک کی مرضی کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو خود کو اللہ پاک کی مرضی کے سپرد کر دے، کامیابی اس بندے کے قدم چومتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ انسان کوشش کرتا ہے تاکہ، اور انشاءاللہ کہتا ہے تاکہ اللہ کی مدد سے کام پائے تکمیل کو پہنچ جائے، اور انسان سستی اور کاہلی سے بھی بچ جاتا ہے انشاءاللہ کہنے سے۔ کیونکہ جب کوئی کام سستی اور کاہلی سے انسان کرتا ہے تو اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کام کو کرنے کا، وہ اس میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ہو گیا تو ہو گیا اور نہیں، اور جب نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں تم نے یہ کام نہیں کیا، چونکہ ارادہ نہیں ہوتا ہے، سستی ہوتی ہے، تو پھر کیا کہتا ہے انسان، میں نے تو کوشش کی تھی لیکن اللہ ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پر بلیم ڈال دیتے ہیں لوگ، اور تو یہ غلط طریقہ ہے۔ انسان خود چاہتا نہیں ہے کرنا، اس کی کوشش دل سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو کام ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں، وہ پائے تکمیل تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ ہمارے نیکی اور خیر کے کام کو، تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے، دل سے انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر خیر کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔